کلپ نمبر 1441۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 6 سے 8 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون۔ ترجمہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر لوگ اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے اپنی قدرت کے یہ دلائل بیان فرمائے ہیں، اور یہ دلائل جھوٹ اور باطل پر مشتمل نہیں بلکہ ہم آپ کو حق کے ساتھ ان کی خبر دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے بیان کیے ہوئے دلائل کو جھٹلا کر مشرکین کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ یاد رہے کہ یہ آیت مبارکہ حدیث پاک کا انکار کرنے والوں کی دلیل ہرگز نہیں بن سکتی، کیونکہ یہاں حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مراد نہیں بلکہ کفار کی اپنی باتیں مراد ہیں۔ اگر یہاں حدیث سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مراد لیا جائے تو یہ آیت ان تمام آیات کے خلاف ہوگی جن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز یہ ویسی بھی جہالت ہوگی کہ حدیث کا لفظ یہاں اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے بیان ہوا تو اسے فن حدیث کی اصطلاح پر کیسے منطبق کیا جا سکتا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ترجمہ، ہر بڑے بہتان باندھنے والے گناہ گار کے لیے خرابی ہے جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے کہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر تکبر کرتے ہوئے ضد پر ڈٹ جاتا ہے گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، تو ایسے کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ ویلن، خرابی ہے۔ اس سے پہلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ کافر اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر ایمان لائیں گے، اور جب وہ ایمان نہ لائے تو اس آیت سے ان کے لیے بہت بڑی وعید بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر بڑے بہتان باندھنے والے گناہ گار کے لیے خرابی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ انہیں سن کر ایمان لانے سے تکبر کرتے ہوئے اپنے کفر پر اصرار کرتا ہے، اور وہ ایسا بن جاتا ہے گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں۔ تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایسے شخص کو قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ مفسرین نے اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ بھی بیان کیا ہے کہ نضر بن حارث عجمی لوگوں جیسے رستم اور اسفندیار کے قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو قرآن پاک سننے سے روکتا تھا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یاد رہے کہ اس آیت کا نزول اگرچہ نضر بن حارث کے لیے ہے، لیکن اس وعید میں ہر وہ شخص داخل ہے جو دین کو نقصان پہنچائے اور ایمان لانے اور قرآن سننے سے تکبر کرے۔